میرے بھائیوں، آج کا جو کانفرنس ہے یہ معاشرہ اصلاح کانفرنس ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل ہمیں تعلیم و تربیت کے ساتھ اور قرآن کی تعلیم دینے کے ساتھ معاشرہ بھی دیا، اور آج افسوس کی بات ہے کہ ہم معاشرہ کا اصلاح تلاش کر رہے ہیں۔ علماء کرام سے بار بار سنتے ہیں معاشرہ اصلاح کے متعلق، وہ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیشہ بتاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس پر سن کر ایک طرف سے سنتے ہیں، دوسری طرف نکال دیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم جلسوں میں تو آتے ہیں لیکن پوری توجہ کے ساتھ اپنے علماء کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں، اپنے علماء کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ان کی باتوں کو سننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر باتوں کو سنیں گے، غور سے سنیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اور کبھی اس بات کو آپ بھول نہیں پائیں گے اور آپ کے ذہن سے وہ بات نہیں جا پائے گی۔ میں خصوصاً نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، اللہ کو آپ کی عبادت بہت پسند ہے۔ آج آپ نوجوانی میں، غروریت میں اور حسد و جلن کے شکار ہیں، اور کبھی اپنے آپ کو سوچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور امت محمدی سے ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے، اس پر کبھی عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ نوجوانوں، ابھی وقت ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے معتبر عمل کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ صلاۃ کا قائم کرنا اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سنت طریقے سے، جس نے میرے طریقے پہ اگر نماز ادا کی تو اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ میرے بھائی، اس چیز پہ ہم غور نہیں کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو نماز سے کوسوں دور رکھے ہیں۔ مسجدیں تو بنا دی گئی، مسجدوں میں نمازی کی تعداد بھی کچھ بڑھی ہیں، لیکن جو طریقہ ہے نماز ادا کرنے کا، اس طریقے کے مطابق، سنت طریقے کے مطابق ہم نماز ادا نہیں کر پاتے ہیں، جس کی بڑی افسوس ہے۔ نوجوانوں، ایک وقت آئے گا جو آپ پچھتائیں گے۔ وہ کیسے پچھتائیں گے؟ جس طرح آج میں پچھتا رہا ہوں۔ آج میری عمر 70 سال کا ہو گیا اور میں فجر کی نماز مسجد میں ادا نہیں کر پاتا ہوں۔ سارے دن میں کوئی ایک وقت جا کر کے حاضری دے دیتا ہوں۔ خصوصاً کوشش کرتا ہوں کہ عصر کی نماز میں مسجد میں ادا کروں، کیونکہ اس وقت جو ہے فرشتے چینج ہوتے ہیں۔ ایک صبح کے فجر کی نماز کے وقت فرشتے چینج ہوتے ہیں، ایک عصر کی نماز کے وقت فرشتے چینج ہوتے ہیں۔ اس غرض سے میں فجر کی نماز ادا نہیں کر پاتا ہوں، عصر کی نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جوائنٹ پین میں مبتلا ہوں۔ درد کی وجہ سے میں صبح نہیں اتر پاتا ہوں، بار بار اترنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ دن آپ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ جتنی اچھی طرح سے اللہ کی عبادت کرنا ہو، آپ کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کسی قوم کی حالت اس وقت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ خود اسے نہ بدلیں۔ ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ اگر اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لائیں گے، اپنے آپ میں چینجنگ نہیں لائیں گے، ہم آج نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور ویسے ہی رہیں گے تو کل اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اور ہمارے جو زندگی ہے
روزمرہ کی زندگی ہے، اگر سنت طریقے پہ اور قرآن کے مطابق اگر نہیں چلیں گے تو ہمیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں سزا کا مستحق ہونا پڑے گا۔ لہٰذا آج جو اصلاح کی بات ہو رہی ہے، معاشرے کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے، میرے بھائیوں ابھی آپ نے دیکھا قرآن جو بچے کو تحفے کے طور پہ دیا گیا ہے، اور وہی قرآن جو ہے معاشرہ ہے، اس کو اگر صحیح معنوں میں کوئی ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے اندر ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی، پوری زندگی سنوارنے کا اس کے اندر سارے نسخے آپ کے تیار ہیں اس کے اندر۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو شخص اتنی عظیم کتاب کو نہیں پڑھ پاتا ہے اور اس سے علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اس سے بد قسمت انسان کیا ہو سکتا ہے۔ آج جو ہے ہمارے اندر اصلاح نہیں ہے، معاشرہ نہیں ہے، معاشرے کا اصلاح کے لیے آج یہ کانفرنس قائم کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بدگمان ہو گئے ہیں، ہم اپنی نام آوری کے لیے، ہم اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کے لیے، اپنے نام کو پیدا کرنے کے لیے، اور آج جو ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہماری ماں بہنیں شادیوں میں، بازاروں میں بغیر پردے کی نظر آتی ہیں۔ جو اہم ہے ان کا پردہ جو ہے پردے کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ لہذا میں آپ تمام حضرات سے یہی کہوں گا کہ اصلاح معاشرے میں اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج اس معاشرے کا اصلاح اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ ہمارے اندر تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ مسلمان بھائیوں، آج جو ہے ہم اس کو گہرائی سے لینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، ہر شخص کو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ ہمارے اوپر فرض عائد کر دیا گیا ہے، لیکن ہم ہیں جو اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنی دکھ مصیبت ان کے اوپر کیا کیا نہ مصیبتیں ڈالی گئی، اور ان تمام مصیبتوں کو اخلاص کے ساتھ لوگوں میں بانٹا، اپنا اخلاق کو بانٹا، اور جا کر کے آج ہمیں دین نصیب ہوا، آج ہمیں دین ہمارے ہاتھوں میں آیا، اور اس دین کی قدر ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ لہذا ہمیں دین سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام دین ہی ہمارا مذہب ہے، ہم اس کو جتنی اچھی طرح سے سیکھنے کی کوشش کریں گے ہمارا معاشرہ اتنا ہی اچھا ہوگا۔ معاشرہ میں اصلاح کی ضرورت نہیں پڑے گی جب ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے تو۔ لہذا میرے بھائیوں، میں کہوں گا اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کریں، جو خود ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی وقت معین نہیں ہے، تعلیم حاصل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ آپ قبر کے اندر نہیں چلے جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ خود بھی تعلیم حاصل کریں، بچوں کو بھی تعلیم دیں، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو بھائی قرآن پڑھتے ہیں یوں ہی ان سے کہوں گا کہ وہ ترجمے سے پڑھیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج اتنا آسان قرآن ترجمہ آپ کے سامنے شیخ کا آیا ہوا ہے، وہ ترجمہ ایسا ترجمہ ہے کہ نہ جاننے والا بھی، نہ صحیح سے اردو جاننے والا بھی اس کو سن لے گا اور سمجھ لے گا۔ اگر آپ اس کو پڑھ کر کے کسی ایسے آدمی کو سنائیں گے جو صحیح سے نہیں سمجھتا ہے، دوسرے قرآن کا ترجمہ اگر سنائیں گے تو ان کے الفاظ ایسے ایسے ہیں جو شاید نہ سمجھ پائے، لیکن اس قرآن میں اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ اس کو آسانی سے خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور پڑھ کر کے دوسروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں۔ لہذا میں آپ تمام حضرات سے کہوں گا ایک بار پھر کہ دینی تعلیم
خود بھی سیکھیں اور بچے اور بچیوں کو سکھائیں۔ خصوصاً بچیوں کی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بچیاں اگر تعلیم حاصل کریں گی تو ایک خاندان تعلیم حاصل کرے گا اور اس طرح سے ایک سماج تعلیم یافتہ ہوگا۔ کیونکہ نوجوان اگر کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تو واحد وہ ایک شخص جو ہے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچیوں کو دینی تعلیم دینے کی کوشش کریں اور پردہ، خود کو پردہ اور بچیوں کو بھی پردہ میں رکھنے کی کوشش کریں، حجاب کا استعمال کریں۔ اور جیسا کہ آپ نے شیخ سے سنا، مسکان کا ذکر، مسکان نے جو کر کے دکھایا، برقع اتارنے کے لیے کہا گیا، برقع نہیں اتاری۔ لڑکیوں کو کالج میں برقع اتارنے کے لیے کہا گیا اور کہا گیا کہ برقع اتارو تو ایگزام دینے دوں گا۔ لڑکیوں نے کہا کہ ایگزام نہیں دیں گے لیکن برقع نہیں اتاروں گا، برقع نہیں اتاروں گی، ایگزام ہو یا نہ ہو برقع نہیں اتاروں گی۔ حجاب جو ہے ہمارا مذہب سکھاتا ہے، پردہ میں رہنا ہمارا مذہب سکھاتا ہے، اس لیے میں اپنے حجاب کو نہیں ہٹا سکتی۔ لہٰذا آج دیکھیے پوری دنیا میں اس کا بول بالا ہوا، تمام لوگوں نے اس کو پسند کیا، اور آج ہم جو ہیں اس کا نقل تک نہیں اتار پاتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو پردہ میں ڈالیں اور خود بھی پردہ میں جائیں۔ شادی بیاہ میں جو دیکھنے کو ملتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ کھلے ہیں، اور خصوصاً یہ جو ہے ہمارے اہل حدیث میں تو بہت کچھ ہے کہ ایک اچھی تعلیم دیتا ہے اہل حدیث، تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں سنت طریقے پہ چلنا چاہیے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو لائے عمل میں لانا چاہیے۔ اور اس طرح سے میں آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں کوئی مقرر نہیں، میں کوئی عالم نہیں، میں اپنے بارے میں مختصر سا ایک تعارف دیتا ہوں کہ میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں۔ میں اپنا پریکٹس چھوڑ کر کے قریب 22 سال سے میں غریب علاقوں میں غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، تعلیم نسواں پہ زیادہ زور دے رہا ہوں۔ ہر گاؤں میں تعلیم نسواں کے لیے مدرسہ ہو، بنات کھلے، اس پہ کام کر رہا ہوں۔ لڑکے تعلیم یافتہ ہو جائیں، دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائے ہماری قوم، اس کے لیے میں بہت محنت کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ بہت سارے جو ضروریات ہیں گاؤں، جہاں جہاں ایسے گاؤں ہیں جو محتاج ہیں، تمام جگہوں میں تو مدد پہنچ جاتی ہے، لیکن کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں مدد پہنچنا بڑی مشکل ہوتی ہے، وہاں میں جا کر کے مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے ایک ایک فوٹو کی اتنا قادہ میں پیر میرے دھس جاتے ہیں، مگر اس گاؤں میں جانے سے میں رکتا نہیں، میں کہتا ہوں میں جا کے رہوں گا۔ لوگ منع کرتے ہیں کہ نہیں شیخ جو بھی لائے ہیں ہم لوگ دے دیں گے، میں کہتا ہوں نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا ان سبوں کو، اور جا کر کے دیتا ہوں۔ 2 ندی کراس کر کے میں جاتا ہوں، جنگلات کے کنارے میں، ایسی جگہوں میں جا کے کام کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپس میں محبت پیدا کریں، بھائی میں اختلاف پیدا نہ ہو، بھائی میں محبت پیدا کریں، پڑوسیوں کی مدد کریں، چغلی سے بچیں، غیبت سے بچیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، اور بچوں کو بھی جھوٹ بولنے سے بچائیں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ سب سے بڑی گناہ اگر ہے، گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے غیبت، لیکن آج ہمارے ہاں غیبت عام ہے، چغلی عام ہے، جھوٹ بولنا عام ہے، ایک دوسرے سے حسد جلن کرنا عام ہے، لیکن ہمیں حسد جلن سے بچنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے، چغلی سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اس طرح سے اگر ہم اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں پہ بچنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا معاشرہ بن جائے گا۔ ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب خود کے اندر اصلاح پیدا کر لے، خود کے اندر تبدیلی لے آئیں تو اور دوبارہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم علماء سے محبت پیدا کریں، ایک جو سب سے اہم بات ہے میرے بھائیوں، علماء سے محبت پیدا کریں، علماء کی
قربت حاصل کریں۔ آج جو میں آپ کے سامنے چند الفاظ جو بول رہا ہوں ٹوٹی پھوٹی، وہ میں علماء کی صحبت کی وجہ سے بول رہا ہوں۔ 8 سالہ زندگی میری ایک مدرسہ میں کٹ گئی، لیکن مجھے کچھ رزلٹ نہیں ملا۔ آج علماء کی صحبت میں بہت کچھ پایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ میری گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ ان علماء کی